جی السلام علیکم. کیا حال ہے جی؟ سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کل 10 تاریخ کو آدم امین اور فیصل ایوب کی ہائی کورٹ میں پیشی تھی. آپ سب لوگوں کو پتہ ہے. کل تو میں اپڈیٹ نہیں دے سکا، لیکن دوست مجھ سے پرسنلز میں پوچھ رہے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ کو میسج کر دوں کہ کل کیا پروسیڈنگز ہوئی. آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کل ہائی کورٹ کے اندر پیشی تھی، اور یہ پیشی ایک ریٹ پٹیشن دائر ہوئی تھی آدم امین اور فیصل ایوب کے بیل کے لیے. لیکن جس طرح آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ آرڈیننس کے اندر جو چینجز آئی تھی وہ یہ تھی کہ اب نیب کے جو ملزمان ہیں ان کو بیل نیب کی عدالت خود ہی دے گی. تو کل صورتحال تو یہ ہونی تھی کہ ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ اب چونکہ آرڈیننس میں یہ چینجز ہے تو آپ لوگ نیب کی عدالت جائیں اور وہاں پر اپلیکیشن دے بیل کے لیے. ہونا بھی یہی تھا، طریقہ کار اور قانون بھی یہی تھا. لیکن کل کیا ہوا کہ جس وقت یہ لوگ پیش ہوئے تو اس وقت پتہ چلا، بلکہ اس سے پہلے ہی پتہ چلا تھا کہ نیب کی عدالت میں جس وقت یہ ججمنٹ آئی تھی 21 تاریخ کو کہ یہ کیس نیب کا جورسڈکشن نہیں بنتا، اور انہوں نے ریفرنس اٹھا کے اور کیس اٹھا کے واپس چیئرمین نیب اور ڈی جی کو بھجوا دیا تھا، تو وہاں سے کورٹ سے وہ کیس ہمارا ختم ہو گیا تھا. اب دوبارہ سے اس کیس کو اوپن کرنے کے لیے طریقہ کار یہ ہونا تھا کہ وہ ایک اپلیکیشنز کے ساتھ اس ریفرنس کو واپس لا کے نیب کے عدالت میں سبمٹ کرتے کہ یہ کیس اب ہمارے جورسڈکشن میں آ گیا ہے تو اس کو آپ دوبارہ سے سٹارٹ کریں، جو کہ انہوں نے نیب کی عدالت میں جمع نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو اب کل ہائی کورٹ میں جس وقت بات ہوئی تو جج صاحبان نے کہا کہ یہ تو اب نیب کی جورسڈکشن بنتی ہے. تو اس پہ پھر ہمارے وکلاء کو کہا کہ نیب کی جورسڈکشن تو بنتی ہے لیکن ہم ادھر جائیں کیسے؟ ادھر تو ہمارا ابھی کیس ہی نہیں ہے، کیس ختم ہو چکا تھا، انہوں نے واپس کیا ہی نہیں ہے. تو آپ کسی بھی جگہ پر جب کوئی اپلیکیشن دیتے ہیں اپیل کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے، تو اس کے مطلب کوئی اس طرح کا کیس آپ کے خلاف اس عدالت میں موجود ہوگا تو پھر ہی آپ اس پہ جا سکتے ہیں اور اس پہ بات کر سکتے ہیں. لیکن جب کسی عدالت میں آپ کے خلاف کوئی کیس ہی نہ ہوگا تو آپ ادھر اپلیکیشن بھی نہیں دے سکتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر نیب کی عدالت میں نہیں گئے، پھر ہائی کورٹ میں ہی بحث ہوئی. اب وہ بحث کیا ہوئی، وہ کچھ پوائنٹس تھے جو کہ ہمارے وکلاء نے اٹھائے، اور اس پہ پھر جج صاحبان جو ہائی کورٹ کے تھے جس میں عامر فاروق صاحب ہے اور جس میں ترمن اللہ صاحب ہے، وہ انہوں نے ایگری بھی کیا. اور ایگری کرنے کے بعد انہوں نے جو نیب کا جو پروسیکیوٹر ہے ان سے جواب بھی طلب کیا کہ آپ اس کا جواب دیں. وہ پوائنٹس کیا تھے؟ ایک تو یہ پوائنٹ تھا کہ چونکہ ہمارے جو ملزمان ہیں آدم امین اور فیصل ایوب وہ جیل کے اندر ہیں، اور وہ جس کیس میں جیل کے اندر ہے وہ کیس کسی عدالت میں، نیب کی کسی عدالت میں موجود ہی نہیں ہے آج کی تاریخ تک. تو وہ پھر آج جیل کے اندر کیوں ہے؟ ایک یہ پوائنٹ انہوں نے اٹھایا جو کہ بڑا ویلڈ پوائنٹ تھا کہ یا تو یہ ریفرنس واپس جمع کرتے، کیس کو چلاتے، وہ جو کہ انہوں نے چلایا نہیں، تو پھر ہمارے ملزمان جیل کے اندر کیوں ہے؟ ایک یہ پوائنٹ تھا. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ انہوں نے بتایا کہ جو آرڈیننس آپ کی چینجز پہلی دفعہ آئی تھی 6 اکتوبر کو، تو اس کے بعد 21 تاریخ کو 21 اکتوبر کو ان کو ایک ریلیف مل گیا. جب بھی کورٹ سے کوئی آپ کی ججمنٹ آتی ہے اور آپ کو کوئی ریلیف مل جاتا ہے تو وہ ریلیف پھر آپ کو مل جاتا ہے، آپ کا رائٹ ہوتا ہے، آپ کا حق ہوتا ہے، وہ واپس نہیں ہوتا. ایک انہوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ ہمیں ایک ریلیف مل گئی ہے، جب ریلیف مل گئی تو اب اس کو واپس آپ انڈو کیسے کریں گے؟ اور یہ پاسبل بھی نہیں ہے کیونکہ پورے پاکستان میں مختلف کیسز لگے تھے نیب کے، جس میں مختلف لوگوں کو ریلیفس بھی مل گیا، کسی کو نہیں بھی ملا. تو اگر یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ ایک بندے کو ریلیف ملے، وہ ریلیف لے کے چلا جائے، اور دوسرے بندہ جو ہے اس کو ریلیف مل گیا ہو لیکن پھر اس کو کہے کہ نہیں یہ کیس ہم واپس لگائیں گے. تو یہ بات بھی ڈسکس ہوئی جس پہ جج صاحبان نے پھر بھی ایگری کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بات بتائی کہ اچھا، اس کے جواب میں نیب کے پروسیکیوٹر نے یہ بات کی کہ یہ ریلیف تو ان کو 21 تاریخ کو مل گیا تھا، لیکن ہمارا 21 تاریخ کے بعد جو قانون میں چینجز آئی آرڈیننس میں، اس میں یہ کلیئر کٹ ہے کہ یہ والا جو نیا قانون ہے یہ 6 اکتوبر سے اپلیکیبل ہوگا. مطلب یہ 6 اکتوبر کے بعد جتنے بھی فیصلے آئے ہوں گے وہ پھر ختم ہو جائیں گے. 6 اکتوبر سے ہی یہ نیا قانون جو ابھی آیا ہے یہ اپلیکیبل ہوگا. اس پہ پھر ہمارے وکلاء نے بڑی زبردست ان کو جواب یہ دیا کہ ٹھیک ہو گیا، آپ لوگوں نے یہ تو اس میں لکھ دیا آرڈیننس میں کہ 6 اکتوبر سے یہ نیا قانون اپلیکیبل ہوگا، لیکن یہ اس میں کس جگہ پہ لکھا ہے آپ کے نئے قانون میں کہ 6 اکتوبر کے بعد جن لوگوں کو کے فیصلے ہو گئے، ججمنٹس ہو گئی، اور جن کو اس سے ریلیف مل گیا، تو کیا ان کو وہ ریلیف آپ واپس لیں گے؟ مثال کے طور پر ہم نے 265D ایک اپلیکیشن ہوتا ہے جو کہ ہم نے سبمٹ کی تھی، وہ ہوتی ہے آپ کے
کیس کو ختم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہمارے کیس میں تھا، ہمارا کیس ختم ہی ہو گیا تھا۔ پھر مثال ہمارے وکیل نے یہ دی کہ اگر 265K ایک دوسرا اپلیکیشن ہوتا ہے، ہمارا ڈی تھا، یہ کے ہے 265K، جو کہ بندے کے ریلیز کے لیے ہوتا ہے۔ اگر وہ فرض کرو ججمنٹ ہو جاتی اور ایک بندہ ریلیز ہو جاتا اور کورٹ اس کو چھوڑ دیتا، تو کیا آپ دوبارہ جا کے اس کو پکڑیں گے؟ دوبارہ آپ کسی کو پھر نہیں آپ فنڈامنٹل رائٹس یہ ہوتے ہیں، قانونی فنڈامنٹل رائٹس یہ ہوتے ہیں کہ پھر آپ اس کو دوبارہ سے نہیں پکڑ سکتے۔ تو یہ پوائنٹ بھی جو ہے جج صاحبان نے اس کو بڑا ایگری کیا کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ دو تین چیزیں تھیں۔ اچھا، ایک آرڈیننس کی میں نے بات کی کہ آرڈیننس میں یہ بات نہیں لکھی کہ جس کو فیصلے میں کوئی ریلیف مل گیا ہو تو وہ واپس انڈو ہوگا یا نہیں ہوگا، ایک یہ چیز۔ دوسری یہ کہ ریلیف جن کو ملی ہوگی تو وہ ان کا رائٹ بن جاتا ہے، وہ پھر واپس قانوناً طور پر نہیں ہوتا اگر کلیئر کٹ آرڈیننس کے اندر نہ ہو۔ ایک اور پوائنٹ انہوں نے اٹھایا کہ 21 تاریخ کو جس وقت فیصلہ ہوا، ججمنٹ ہوئی، تو وہ اس وقت